Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Today we will talk about Sunnah as a source of law. First of all, we will study objective of the lecture, to know about Sunnah, to know about the Sunnah as a source of Islamic jurisprudence, and to know about the importance of Sunnah. آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ سنت کیا ہوتی ہے، حدیث کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹنس کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے اسلامک جورسپروڈنس میں۔ Introduction. The Holy Prophet, peace be upon him, as the founder of Islam, is the best interpreter of the Holy Quran revealed by Allah Almighty to his mankind. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا کہ جو باتیں قرآن پاک میں لکھی گئی ہیں انسانیت کے لیے، ان کو انٹرپریٹ کر کے دکھانا، ان کو خود سے کر کے دکھانے کا جو سلسلہ تھا وہ کس کے ذمہ تھا؟ وہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ۔ تو his sayings and actions after the Quran is the most important source of Islam، کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید امپورٹنٹ سورس ہے اسلامک جورسپروڈنس میں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کے بعد اس کو انٹرپریٹ کون کرتا تھا؟ قرآن پاک میں لکھی گئی باتوں کو انٹرپریٹ کون کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ تو جو وہ کہتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے، وہ جو ہے وہ ایک سورس ہے اسلامک جورسپروڈنس کی، پرائمری سورس ہے قرآن مجید کے بعد۔ اٹ از دا فاؤنڈیشن آف اسلامک لا اینڈ آفٹر بک آف ایگزالٹیڈ پاور، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز اور ان کی جو ڈیڈز تھی، مطلب جو وہ کرتے تھے یا جو وہ کہتے تھے، قرآن پاک کے بعد بک آف ایگزالٹیڈ پاور، مطلب قرآن پاک کے بعد اسلامک لا کی فاؤنڈیشن کس پر ہے؟ سنت پر ہے۔ The Quran contains a set of moral and judicial injunctions with general principles، کہ قرآن پاک میں جو ہے اخلاقیات کے بارے میں یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، قانون کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اینڈ سنہ از دا انٹرپریٹیشن آف دوز جنرل پرنسپلز ڈسکرائبڈ بائی قرآن، اور قرآن نے جتنے بھی یہ جنرل پرنسپلز بتائے ہیں، سنت کیا ہے؟ سنت ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کو الیبوریٹ کیا چیز کرتی ہے؟ سنت کرتی ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے یا جو وہ کہتے تھے تو یا وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے۔ نیکسٹ از امپورٹنس آف سنہ۔ The Holy Quran, being word of Allah, treats major issues and often deals with subject in brief terms، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ قرآن مجید میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو کہ تمام میجر ایشوز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا حل بتاتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ لیکن ود سبجیکٹ ان بریف ٹرمز، کہ اس میں بہت زیادہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی، ان کو بریف ٹرمز میں وہ بتاتی ہے۔ لیونگ دا ڈیٹیلز بائی ہولی پروفٹ آف اللہ، ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آف اللہ، اٹ سیز اینڈ وی ہیو سینٹ ڈاؤن unto thee the message that thou mayst explain clearly to men which what is sent for them۔ تو اب اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک میسیج بھیج دیا ہے، اب اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کریں گے۔ ان دا قرآن وی کمانڈیڈ ٹو پرے اینڈ پے زکوٰۃ، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، بٹ دیر از نو ایکسپلینیشن ان دا قرآن آف دا فریکوینسی آف دا پریئرز اور دا نمبر آف ایچ رکعتس ان ایچ پریئر۔ لیکن قرآن مجید میں صرف حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا کتنی نماز جو ہوگی وہ کتنی، ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، ان کی فریکوینسی کیا ہوگی، یا کتنی ایک نماز میں کتنی رکعت ادا کی جائیں گی۔ Neither is there an explanation given as to amount of زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی نئی ایکسپلینیشن ملتی ہے ہمیں قرآن مجید میں کہ کتنی اماؤنٹ جو ہے زکوٰۃ کے لیے دینی چاہیے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ all these details were learned from the prophet deeds or words or from both۔ اب
کیا زکوٰۃ کی اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے اور ایک دن میں کتنی نمازیں ہوں گی، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. انہوں نے خود یہ جو ہے عمل یہ کر کے دکھائے یا ہمیں لوگوں کو اس بارے میں بتایا. The Holy Quran command that we should good to our neighbors. اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. A number of hadith also stress this duty. اب بہت ساری حدیث جو ہیں وہ بھی اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا ان کے ساتھ اچھا رہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں ہمیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا لیکن ایکسپلینیشن نہیں ملتی. تو اس کی ایکسپلینیشن ہمیں کس نے دی؟ اس کی ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے حدیث سے. The same apply to many other situations. اسی طرح بہت ساری ایسی سچویشنس ہیں جس کا قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور اس کو انٹرپریٹ کر کے کس نے دکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. Hence the vital connection between the Quran and the Hadith are sayings of the Prophet. کہ قرآن مجید اور اسی طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے درمیان جو ہے بہت ایک اہم جو ہے وہ کنیکشن پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہیں دونوں ہی پرائمری سورس ہیں اسلامک جورسپروڈنس کی. Many verses of the Holy Quran deals with the question of law, but not all the injunctions of the Sharia are clearly stated in it. یہ قرآن مجید جو ہے وہ بہت ساری باتوں جو ہے اس پر بہت ساری چیزوں پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، بہت کلیئرلی نہیں لکھا گیا یا بہت شارٹ فارم میں لکھا گیا ہے. There are many statements which needed further explanation before could become guide for human actions. کہ لوگوں کے لیے وہ ایک ہیومن ایکشن بن جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ان اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بہت ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. The explanation and clarification were provided by Holy Prophet peace be upon him who himself participated in. کہ اب وہ کلیریفیکیشن لوگوں کو کس نے دی قرآن مجید کے بارے میں، ایکسپلینیشن کس نے دی، ایلیبوریٹ کس نے کیا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، خود ان اعمال کو خود کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا. When the Islamic Commonwealth was founded in Medina in 622 AD, the Prophet was not only the spiritual leader but also the supreme judge of the Islamic community. Cases would be referred by his followers to the Prophet for his judgment. The underlying principle applied was the word of the Allah from the Quran, but if the Quran was silent or needed interpretation, the Holy Prophet, peace be upon him, as the messenger of the Allah, would be authority for teaching a decision. اب اس میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت سے کیسز ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر سکے، کیونکہ وہ وہاں کے سپریم جج بھی تھے مدینہ میں. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ایک پرنسپل ملتا تھا کسی بھی کیس کے ریلیٹڈ، تو اس پرنسپل کے بارے میں اگر قرآن پاک میں بہت زیادہ نالج نہیں تھی یا پھر وہ اس کیس کے بارے میں قرآن پاک میں ویسے ہی کچھ حکم نہیں دیا گیا تھا یا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد کیا حل تھا اس کا؟ کہ جو اس کا حل یہی تھا کہ اس کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کون کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. اس کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دی ہوئی تھی. The Holy Quran itself commanded the Holy Prophet peace be upon him teaching should be obeyed. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ حکم دیا ہے، کمانڈ کی ہے کہ جو ٹیچنگز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو اوبے کیا جائے. سو ٹیک وٹ دا میسنجر اسائن ٹو یو، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی بات مانیں. اینڈ ڈینائی یور سیلف ود وچ ہی ود ہولڈز فرام یو، اور اپنی بات کو ہی ہم ڈینائی کر دیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتراض کرتے ہیں یا ہم سے اس بات میں اختلاف کرتے ہیں. اٹ آلسو سیز He who obeys messenger obeys Allah. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. The Holy Quran frequently commands, O ye who believe, obey Allah and obey messenger. کہ تم میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. Obey Allah and obey his messenger. Thus after the Holy Quran, the Prophet peace be upon him and his sunnah are the most precious سورسز آف گائیڈنس. کہ ہولی قرآن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی پریشیس سورس ہے گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور یہی اسلامک جورسپروڈنس کی پرائمری سورس بھی ہے، قرآن اور سنت which Islamic society possesses and along with the Holy Quran they are
فاؤنٹین ہیڈ آف آل اسلامک لا اینڈ دا اسکول آف تھاٹس، کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، جو اسلامک لا ہے اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے. The Holy Prophet peace be upon him was a نبی and رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور رسول تھے. who brought the cycle of prophecy to an end. اور جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں پر آ کر رکا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رکا تھا. after him there will be no sharia or divine law brought into the world until the end of time. کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہی جو ہے قرآن مجید وہ جو ہے وہی لا ہوگا اور وہی شریعت ہوگی. سنہ اینڈ حدیث. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈفرینس اسٹڈی کرنا ہے سنت میں اور حدیث میں. ٹریڈیشنز ان عربک مین سنہ اور حدیث. دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو از دیٹ وائل سنہ انڈیکیٹس دا ڈوئنگز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ سنت کیا ہے؟ جو وہ کرتے تھے، ان کے جو کام تھا، ٹھیک ہے، وہ جو خود کر کے دکھاتے تھے اسے ہم سنت کہتے ہیں. ویئر ایز حدیث انڈیکیٹس دا سینگز آف دا ہولی پروفٹ، کہ جو وہ کہتے تھے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. Meaning of hadith. The word hadith is derived from tahdith, which means to inform کرنا، بتانا کسی چیز کے بارے میں. There is another finding by the researchers of the word hadith کہ حدیث کو اور لوگوں نے بھی ریسرچ کیا اس پہ اور انہوں نے کیا مطلب بتایا. According to them this word is derived from a root which means to be a new or modern. کہ حدیث کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے نیو یا ماڈرن. The opposite of which is ancient، جس کا مطلب ہے ancient مطلب پرانا، قدیم. Thus by ancient is mean the Holy Quran. تو اگر ہم حدیث کو جو ہے وہ ہم لوگ قرآن مجید اور حدیث کو اگر ریلیٹ کریں ماڈرن اور اینشنٹ کے میننگ سے، تو پھر قرآن مجید جو ہے وہ اینشنٹ کے میننگ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے اتاری کی کتاب ہے اور یہ ایک بہت قدیم کتاب ہے. اینڈ بائی نیو اور ماڈرن از مینٹ دا حدیث آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اور جو حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سینگز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ماڈرن ہیں، نیو ہیں، جو کہ قرآن مجید کو ہی انٹرپریٹ کرتی ہیں. اب کمپائلیشن آف حدیث کیسے ہوئی تھی؟ کہ جتنی بھی حدیث آج کے وقت میں بھی ہمیں ملتی ہیں ان کو کمپائل کیسے کیا تھا. فرام دا بگننگ آف دا برتھ آف دا اسلام مسلمز ور انٹرسٹیڈ ان واٹ دے ہیو لرنڈ فرام ہولی پیس بی اپون ہم بائی ہز ایکشنز اور سینگس. کہ مسلمانوں کا یہ انٹرسٹ ہوتا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، ٹھیک ہے نا. وہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کس طریقے سے سکھاتے تھے؟ وہ خود وہ نیک اعمال کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو، یا پھر وہ ان کو بتاتے ہوتے تھے، اس بارے میں انفارم کرتے ہوتے تھے. آفٹر ہز ڈیتھ، ان کے وصال کے بعد، وین دا اسلام ہیڈ اسپریڈ وائڈلی، جب اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا، نیو کنورٹس وانٹیڈ ٹو ہیئر اباؤٹ ہم فرام دا ہز کمپینینز اینڈ کلوز ایسوسیٹس. تو جب نئے آنے والے لوگ تھے جو اسلام قبول کرتے تھے، یا اس طرح جب اسلام پھیل چکا تھا تو لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کی کیا ڈوئنگ تھی، یا وہ کیا کر کے دکھاتے تھے. تو یہ سب کچھ ان کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ صحابہ اکرام سے پتہ چل، جو ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز تھے، ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ایسوسیٹس تھے، ان سے پتہ چلتا تھا. وہ پھر آگے لوگوں کو اس بارے میں بتاتے تھے. دیز پیپل were the best authority for a knowledge hadith as they had listened to holy prophet and witnessed for his actions. تو یہ لوگ جو ہے وہ بیسٹ اتھارٹی تھی کس چیز کے لیے؟ حدیث کے لیے، کہ وہ لوگ اس چیز کے گواہ تھے، وٹنس تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اور جس بات کی لوگوں کو انہوں نے تلقین کی وہ اس چیز کے شاہد تھے. After the death of Holy Prophet peace be upon him, his companions felt the necessity to collect and compile the text of hadith. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو کمپائل کیا گیا تھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی احادیث کو بھی، جو ان کے کمپینینز تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم اب ضروری ہو گیا یہ کہ ان کی احادیث کو بھی کلیکٹ کیا جائے اور کمپائل کیا جائے. The need was felt more because the political and religious divisions. ان کو اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب اسلام پھیل چکا تھا، بہت زیادہ اسلام سپریڈ ہو چکا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈیویژنس بھی پیدا ہو چکی تھی، کہ جو ہے اس کے بعد ضرورت پیدا ہو گئی تھی. جب بھی ان کے پاس کوئی ایسا کیس آتا تھا تو وہ ان کو اس بات کی ضرورت پیدا ہوتی تھی کہ اب ہم کس طریقے سے فیصلہ کریں. تو پھر احادیث کی ضرورت اسی لیے پیش آئی تھی
تاکہ انہی کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے. آلسو بیکاز آف دا ایکسپینشن آف دا اسلام فرام دا اسمال کمیونٹی ٹو دا لارج کمیونٹی ان دا سینٹرل عربیہ, کہ جب اسلام جو تھا ایک لارج کمیونٹی میں پھیل گیا تھا, ٹو اے مائٹی امپائر ڈیو ٹو وچ مسلم رولر فیسڈ آل کائنڈز آف پولیٹیکل, اکنامیکل, لیگل اینڈ سوشل پرابلمس, جس کی وجہ سے جیسے ہی اسلام پھیلا تو جو مسلمز جو تھے, جو ان کے رولرز تھے, انہوں نے بہت ساری پرابلمس بھی دیکھی, ہر قسم کی اکنامک پرابلمس, پولیٹیکل پرابلمس, ہر قسم کی. تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ان کو کہاں سے مدد ملی؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا حدیث جہاں سے بھی, ان کو وہاں سے اس چیز کے بہت زیادہ بینیفیشل تھی ان کے لیے. Numerous collections of hadith were prepared by many scholars from various angles and different methods were adopted arrangement of the material, کہ جو احادیث تھی وہ اکٹھی کی گئی اور اس کے بعد ان کو ایک مخصوص ارینجمنٹ میں ان کو اس سارے مٹیریل کو اڈاپٹ کیا گیا, تو ان کو کمپائل کیا گیا. Two models were mainly adopted. Finally, hadith traced to each companions were put together under his name. کہ پہلا اب دو جو ہے وہ ماڈلس, مطلب دو طرح کی ارینجمنٹس جو ہیں وہ ملتی ہیں. وہ کس طرح کی؟ کہ پہلی ارینجمنٹ یہ کہ بس جو بھی حدیث ہے اس کو لکھ دیا جائے, ٹھیک ہے, ٹریس کیا جائے اور اس حدیث کو لکھ دیا جائے. اور یہ حدیث کیسے لکھی جاتی تھی؟ کہ جب ایک احادیث کسی کے تھرو آگے آتی تھی, ٹھیک ہے, حدیث تو وہ ہے نا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتائی تھی, لیکن جب وہ حدیث جس انسان سے ملتی تھی اس کے نیم کے ساتھ وہ لکھ دی جاتی تھی. ایک تو یہ پیٹرن تھا. سیکنڈلی, احادیث ہیز گروپڈ انٹو دی چیپٹرز اینڈ سب چیپٹرز اکارڈنگ ٹو دیئر نیم. دوسرا کیا تھا, اس میں ایک سمٹری کے ساتھ اس کو ارینج کیا گیا تھا, جیسے کہ ہم ون بائی ون کسی چیز کو ارینج کرتے ہیں, اس کی ایک ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں کسی چیز کی, اس کے ریلیٹڈ ہی جتنی حدیث تھی پھر وہ اسی طرح سمٹری سے ان کو ارینج کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. ایک یہ پیٹرن ہمیں ملتا ہے. فار انسٹنس وی فائنڈ چیپٹر آن پریئر, فاسٹنگ, زکوٰۃ اینڈ میرج, جیسے کہ یہ ہمیں میرج, زکوٰۃ, فاسٹنگ اور پریئر میں ایک چیپٹر مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. حدیث compilers introduce each hadith with its own isnad, which means the series of authorities which may be called narrators or transmitters or muhaddis. نریٹرز اور ٹرانسمیٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کس طریقے سے آگے ٹرانسمٹ ہوئی ہے, کس کے تھرو آگے تک پہنچی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. سمری, اب ہم اسے کنکلیوڈ کرتے ہیں. ٹو کنکلوڈنگ دا افور مینشنڈ آرگیومنٹس اٹ کین بی فائنلی اسٹیٹڈ دیٹ سنہ از دا پرائمری سورس آف اسلامک جورسپروڈنس. اب ہم لوگوں نے پرائمری سورسز اسلامک جورسپروڈنس کی کون کون سی پڑھی ہیں؟ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے قرآن پڑھا تھا اور اس لیکچر میں ہم لوگوں نے سنہ پڑھی, اور یہی دو صرف مین سورسز ہیں, پرائمری سورسز ہیں اسلامک جورسپروڈنس کی, کہ کوئی بھی جو اسلامک لا ہوگا وہ کس کے تھرو بنے گا؟ سب سے پہلے قرآن اور اس کے بعد سنہ. یہ دو پرائمری سورسز ہیں. اگر ان دونوں میں اس کا حل نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد سیکنڈری سورسز پر وہ ہم جمپ کریں گے, ٹھیک ہے. اٹ از انٹرپریٹیشن آف ہولی قرآن کی سننا جو ہے وہ ہولی قرآن کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اٹ کنٹینس پریکٹسز آف دا ہولی پروفٹ فار دا مین کائنڈ, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پریکٹسز کی تھی, خود کر کے دکھائے تھے جو کام انسانیت کے لیے, مین کائنڈ کے لیے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں. ریگارڈنگ آل اسپیکٹس آف لائف کے ہر اسپیکٹ کے حساب سے یا زندگی کے ہر جو ہے شعبے میں ان کی جو ہے ہمیں حدیث ملتی ہیں یا پھر ہمیں ان کی سنت جو ہے وہ ملتی ہے, سچ ایز ریلیجیس, سوشل, اکنامک اینڈ گورننس. The Sunnah and Hadith are the most authentic sources of the Islamic jurisprudence after the Holy Quran. کہ ہولی قرآن کے بعد سنت اور جو حدیث ہیں وہ سب سے زیادہ authentic sources ہیں, اور یہی primary sources ہیں دو اسلامک لا کی, اسلامک jurisprudence کی. This was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.